آداب ناظرین، میں ہوں فیروز گانی۔ خبروں میں پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ جموں کشمیر میں خصوصی درجے کی تنسیق کے بعد ملیٹنسی کے واقعات میں کمی، راجیہ سبھا میں امور داخلہ کے وزیر مملکت نے دی جانکاری۔ غریب کنبوں کی طالبات کے لیے اسکالرشپ اور تجارتی یونٹ شروع کرنے کی خواہش مند غریب خواتین کے لیے تیجسونی نامی امدادی اسکیم کا اعلان۔ موسم بہار کے آغاز پر منعقد کیے جا رہے ٹولپ فیسٹیول کے کامیاب انعقاد پر لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر بصیر خان کا زور، اور آر بھٹناگر نے بارہمولہ میں ترقیاتی منظرنامے اور کووڈ ٹیکہ کاری پروگرام کا لیا جائزہ۔ اب ان اور دیگر خبروں کی تفصیل۔ مرکزی سرکار نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں دفعہ 370 کی تنسیق کے بعد ملیٹنسی کے واقعات میں قدرے کمی واقع ہو گئی ہے۔ راجیہ سبھا میں ایک تحریری جواب میں داخلی امور کے وزیر مملکت جی کشن ریڈی نے تفصیلات دیتے ہوئے بتایا کہ اس سال فروری تک 15 ملیٹنسی مخالف کارروائیوں کے دوران 8 ملیٹنٹوں کو ہلاک کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح سے گزشتہ سال یعنی 2020 میں 244 کارروائیوں کے دوران 221 ملیٹنٹ مارے گئے ہیں، جبکہ 2019 میں 594 ملیٹنسی مخالف کارروائیوں میں 157 ملیٹنٹوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال اب تک ایک سیکورٹی اہلکار لقمہ اجل بن گیا ہے۔ جموں کشمیر انتظامیہ نے غریب کنبوں سے تعلق رکھنے والی ذہین لڑکیوں کو تعلیم کا سفر جاری رکھنے کی غرض سے سپر 75 اسکالرشپ اسکیم کا اعلان کیا ہے۔ یہ اسکیم آزادی کا امرت مہوتسو منانے کی ایک کڑی کے طور شروع کی جا رہی ہے۔ مشن یوتھ کے تحت ایک اور اسکیم تیجسونی کا بھی اعلان کیا گیا ہے، جس کے تحت غریب کنبوں کی 18 سے 35 سال تک کی خواتین کو بزنس شروع کرنے کی غرض سے 5 لاکھ روپے کی اعانت کی جائے گی۔ دونوں اسکیموں کی بدولت نہ صرف خواتین کی تعلیم یقینی بنے گی، بلکہ ان کے لیے کارخانہ داری کا ماحول قائم کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ ان اسکیموں کا اعلان لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کل خواتین کے بین الاقوامی دن کے موقع پر راج بھون جموں سے ایک ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سری نگر میں منعقد ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر جانکاری دی گئی کہ ایسی 5,89,000 طالبات سے 12ویں جماعت تک کسی بھی طرح کی کوئی فیس نہیں لی جائے گی جنہوں نے مختلف سرکاری اسکولوں میں ایڈمیشن کر رکھا ہے۔ غور طلب ہے کہ حال ہی میں ظاہر کیے گئے 10ویں اور 12ویں جماعت کے نتائج میں لڑکیوں نے زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، اور ان لڑکیوں میں خاصی تعداد غریب گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر اعلان کردہ ان دونوں اسکیموں سے اس طرح کی ہزاروں طالبات مستفید ہو جائیں گی، لہٰذا عوامی سطح پر سپر 75 اور تیجسونی نامی ان دونوں اسکیموں کا والہانہ خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ شمالی کشمیر کے ٹھنڈما کریری سے تعلق رکھنے والی عائشہ اسداللہ نے کل ظاہر کیے گئے 12ویں جماعت کے نتائج میں 99% نمرات حاصل کیے ہیں۔ غریب ہونے کے باوجود عائشہ کا خواب ایک ڈاکٹر بننے کا ہے، لہٰذا وہ نیٹ امتحان کی تیاری میں جٹ گئی ہے۔ ایسی طالبات کے لیے سپر 75 ایک خوش آئند قدم ہے۔ بہت شکر ہے، اور میرے پیرنٹس کا بھی بہت بہت شکریہ، اور میرے ٹیچرز کا بھی جنہوں نے مجھے بہت محنت سے پڑھایا، بہت محنت کی ہمارا سروس کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ ہمارے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کے ٹیچرز نے بہت ہی محنتی ہیں، وہ انہیں بہت شوق ہے کہ ہمارے بچے پڑھیں۔ میرا یہ میسیج ہے کہ انسان کو ہمیشہ محنت کرتے رہنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں پور فیملی سے ہوں یا کچھ میری فائنینشیل پرابلمس ہیں تو میں نہیں کر سکتا ہوں۔ ہمیشہ محنت کرتے رہنا چاہیے، اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ بس محنت کی مزدوری ملتی ہے اللہ کے پاس سے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے سب کچھ۔ جب انسان محنت کرتا ہے تو یہ پرابلمس کچھ نہیں ہوتی ہیں۔ خبریں جاری ہیں، لیتے ہیں یہ وقفہ۔ سوچئے اگر اصل زندگی میں ایسے حالات ہوں تو کتنی مشکلیں ہوتی ہیں، لیکن شکر ہے بینکنگ کے لیے نہیں۔ اگر آپ 70 سال سے زیادہ کے ہوں یا معذور ہوں تو بینک آپ کو کچھ ضروری بینکنگ سہولتیں گھر بیٹھے دے سکتا ہے۔ RBI کہتا ہے جانکار بنیے، چوکنے رہیے۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر بصیر احمد خان نے آنے والے ٹولپ فیسٹیول کے شاندار انعقاد کے لیے متعلقہ افسران کو قریبی تال میل کے ساتھ کام کرنے کی ہدایت دی ہے۔ فیسٹیول کے کامیاب انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے آج جموں میں مشیر کی صدارت میں منعقدہ ایک میٹنگ کے دوران انتظامات کو حتمی شکل دی گئی۔ مشیر نے فیسٹیول کے شاندار انعقاد اور اس سے سیاحوں کی کشش کا مرکز بنانے کے لیے ذرائع ابلاغ سے آف لائن اور آن لائن طریقے پر وسیع تشہیری مہم شروع کرنے پر زور دیا۔ لیفٹیننٹ گورنر کے صلاح کار فاروق خان نے اس بات کو دہرایا ہے کہ LG انتظامیہ مختلف اسکیموں کے تحت جموں کشمیر کے تاجروں اور صنعتوں کی ترقی کے لیے تمام لازمی سہولیات فراہم کرنے کی وعدہ بند ہے۔ انہوں نے ان باتوں کا اظہار آج سول سیکریٹریٹ جموں میں تاجروں کے ایک وفد سے بات کرتے ہوئے کیا۔ وفد نے مشیر سے مطالبہ کیا کہ لاک ڈاؤن کے دوران خشک میوے سے جڑے جن تاجروں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے انہیں معاوضہ فراہم کیا جائے۔
تاجروں نے جموں ڈیولپمنٹ اتھارٹی، میونسپلٹی اور محکمہ ہاؤسنگ کے دکانوں کے کرایوں اور بجلی فیس کو معاف کرنے کی بھی مانگ کی۔ مشیر نے وفود کو یقین دہانی کرائی کہ ان کے جائز مانگوں کو پورا کرنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں گے۔ لیفٹیننٹ گورنر کے ایک اور مشیر آر آر بھٹناگر نے آج کئی افسروں کے ہمراہ بارہمولہ کا دورہ کر کے ضلع کے ترقیاتی منظرنامے کے علاوہ وہاں کورونا مخالف ٹیکہ کاری کے پروگرام کی عمل آوری کا جائزہ لیا۔ ایڈوائزر نے حکام کو عوام کے مفاد میں تندہی اور لگن کے ساتھ کام کرنے کی ہدایت دی۔ ضلع کے ترقیاتی کمشنر بھوپندر کمار نے ترقیاتی کاموں کی موجودہ حیت کے بارے میں جانکاری دی۔ بعد میں ایڈوائزر نے افسروں کو کورونا ویکسین کے بارے میں خدشات دور کرنے کی خاطر جانکاری عام کرنے کی ہدایت دی۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن نے آج سینٹرل آفس کرانگر میں گھر گھر سے کوڑا کرکٹ جمع کرنے اور سورس سیگریگیشن پہل کا افتتاح کیا۔ میئر جنید عظیم متو نے کمشنر ایس ایم سی اطہر عامر خان اور دیگر میونسپل افسران کی موجودگی میں جھنڈی دکھا کر اس پہل کا آغاز کیا۔ اس پہل کے تحت تمام وارڈز میں گھر گھر سے کوڑا کرکٹ جمع کیا جائے گا۔ پولیس نے عالمی خواتین دن کی مناسبت سے گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول امیر کدل کے اشتراک سے آج ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ تقریب میں ایس پی ساؤتھ سجاد احمد نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے خواتین کی حصول یابیوں اور سماجی ترقی میں ان کے رول کو اجاگر کیا۔ جموں کشمیر میں کووڈ-19 کے مزید 87 مریض شفایاب ہوئے ہیں، جنہیں آج مختلف ہسپتالوں سے رخصت کیا گیا۔ ادھر کل سے کرونا وائرس کے نئے 77 معاملات سامنے آئے ہیں۔ ان میں سے 60 کا تعلق کشمیر ڈویژن سے اور 17 کا تعلق جموں ڈویژن سے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 سے 2 لوگ فوت ہو گئے ہیں، جن میں سے ایک کا تعلق کشمیر سے اور دوسرے کا جموں صوبے سے تھا۔ نیشنل کانفرنس نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے عوام 5 اگست 2019 سے لگاتار کئی طرح کی مشکلات سے دوچار ہیں۔ آج سری نگر میں پارٹی کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے ان سے ملنے آئے ہوئے سوپور، کپواڑہ، کلگام، کنگن اور سری نگر کے پارٹی عہدیداروں سے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ عوام کی خوشحالی کے ساتھ زندگی جینے کا موقع فراہم کیا جانا چاہیے۔ اس موقع پر سینئر این سی لیڈران کیسر جمشید لون، پیر آفاق، عمران نبی ڈار اور احسان پردیسی بھی موجود تھے۔ سی پی آئی ایم جموں کے ریجنل سیکرٹری شیام پرساد کیسر نے کہا ہے کہ جموں سے 168 روہنگیا پناہ گزینوں کے معاملے کو سیاسی نظریے کے بجائے انسانیت کے نظریے سے دیکھا جانا چاہیے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ ان پناہ گزینوں کے خلاف ابھی تک کوئی جرم ثابت نہیں ہوا ہے، لہٰذا انہیں اسی وقت اپنے ملک واپس بھیجا جانا چاہیے جب وہاں کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ فی الحال ان 168 پناہ گزینوں کو ایک ہولڈنگ سینٹر میں جمع کیا گیا ہے۔ ضلع ترقیاتی کمشنر بڑگام شہباز احمد مرزا نے آج شیخ پورہ بڑگام میں مائیگرنٹ کالونی کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے آنے والے مہا شیوراتری تہوار کے لیے کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ افسروں کو تہوار کے سلسلے میں بجلی اور پانی کی دستیابی کے علاوہ تمام لازمی اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ بعد میں ضلع ترقیاتی کمشنر نے بڑگام ضلع میں پاور سیکٹر کے تحت عملائے جا رہے پروجیکٹوں پر کام کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ افسروں کی ایک میٹنگ میں انہوں نے متعلقین پر زور دیا کہ وہ سبھی زیر التوا پروجیکٹوں کی میعاد بند تکمیل یقینی بنانے کے لیے سرعت کے ساتھ کام کریں۔ ضلع ترقیاتی کمشنر گاندربل شفقت اقبال نے آج افسروں کی ایک میٹنگ میں مامر علاقے میں منعقد ہونے والے میگا لیگل سروسز کیمپ کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا۔ یہ کیمپ ضلع لیگل سروسز اتھارٹی، ضلع انتظامیہ اور پولیس کے باہمی اشتراک سے ریسٹ ہاؤس مامر میں 13 مارچ کو منعقد ہوگا۔ اس سے پہلے ڈپٹی کمشنر نے نوروز کی مناسبت سے کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر راگھو لانگر نے آج ضلع میں فوڈ سیفٹی اینڈ سٹینڈرڈز اتھارٹی آف انڈیا کی ایٹ رائٹ چیلنج پہل کی شروعات کی۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک موبائل ٹیسٹنگ وین کو ہری جھنڈی دکھائی، جس کا مقصد اس بارے میں جانکاری عام کرنے کے علاوہ مختلف مقامات سے اشیاء خوردنوش کے نمونے حاصل کرنا ہے۔ محکمہ جنگلات کے پرنسپل چیف کنزرویٹر ڈاکٹر موہت گیرا نے کہا ہے کہ اس سال جموں کشمیر بھر میں ہریالی بڑھانے کی غرض سے 1 کروڑ پودے لگائے جائیں گے۔ وہ آج ڈگری کالج بانڈی پورہ کے دورے پر تھے، جہاں انہوں نے ایک پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر طالب علموں نے بھی کچھ پودے لگا کر شجرکاری مہم میں شمولیت کی۔ ادھر ضلع ترقیاتی کمشنر کلگام شوکت اعجاز بٹ نے آج گورنمنٹ ڈگری کالج کلگام کے احاطے میں توت کا ایک پودا لگا کر توت کی شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں ترقیاتی کمشنر نے توت کے پودوں کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے لوگوں پر شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے پر زور دیا۔ دنیا اسنا اننت ناگ کے لیدر فارسٹ ڈویژن میں بھی دیودار کے 1 لاکھ پودے لگانے کی مہم شروع کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں مختلف فارسٹ رینجوں کے عہدیداروں نے بتایا کہ پہلے مرحلے کی تیاریاں شدت سے چل رہی ہے اور تخموں کو جلد ہی مختلف رینجوں کے لیے روانہ کیا جائے گا۔
ناظم زراعت کشمیر چودھری اقبال نے آج سنبل میں ایک کسان میلے کا افتتاح کیا. مختلف علاقوں کے کسانوں نے میلے میں شرکت کی. اس موقع پر کسانوں کو جدید زرعی تکنیک کے بارے میں جانکاری دی گئی، جبکہ زرعی سائنسدانوں نے کسانوں کو کراپ سبسڈی، مغزبانی، مشروم کی کاشت اور کچن گارڈننگ کے لیے جدید سائنسی طریقہ کار اپنانے پر زور دیا. کسانوں کو مرکزی معاونت والی اسکیموں کے بارے میں بھی روشناس کرایا گیا. اسی دوران محکمہ زراعت کے صدر دفتر میں آج وادی میں تجارتی پھول بانی کے سکوپ، مارکیٹ اور چیلنج کے موضوع پر ایک ورکشاپ منعقد ہوا. ورکشاپ میں وادی بھر کے پھول بانوں نے شرکت کی، جنہیں کمرشل فلوریکلچر کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں تفصیلی جانکاری دی گئی. محکمے کے افسروں نے موضوع کی نسبت سے ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بھی پیش کیا. ڈائریکٹر ہارٹیکلچر کشمیر اعجاز احمد بٹ نے آج صنعتی مرکز لاسی پورہ پلوامہ کا دورہ کر کے وہاں کئی سرد خانوں اور دیگر یونٹوں کا معائنہ کر کے ان کے کام کاج کا مشاہدہ کیا. انہوں نے بعد میں ایسے کچھ باغات کا بھی دورہ کیا جہاں نقصان زدہ جانور پورکیپائن نے میوے درختوں کو نقصان پہنچایا ہے. انہوں نے افسروں کو اس جانور پر قابو پانے کے لیے ضروری اقدام کرنے کے لیے کہا. یہ پہلے بھی 2-4 سال پہلے رہا جب برف باری زیادہ ہوئی، جس کو خوراک نہیں ملا. تو اس سال بھی چونکہ برف باری زیادہ تھی، خوراک کی کمی کی وجہ سے یہ اپنے بروں سے نکل کے کوشش کرتا ہے ہمارے پیڑوں پر حملہ کرنے کی. ان کا وہ چھلکا اٹھاتا ہے اور نیچے سے وہ کھاتا ہے، اس کو وہ نرم نرم لگتا ہے. تو ہم نے پچھلے دنوں سے ہی جب سے ہمارے نوٹس میں آیا، میرے چیف ہارٹیکلچر افسر بھی، میں بھی، اور میرا پورا جو فیلڈ عملہ ہے، یہاں رحمو سائیڈ میں زیادہ اس کا اٹیک ہے. تو اس میں یہی گزارش رہے گی ہمیں اپنے باغ بھائیوں سے کہ وہ تھوڑا سا ایکٹیویٹ ہو جائیں. شام کے ٹائم تھوڑا سا اپنے باغوں کا جائزہ لیں، یا صبح سویرے مارننگ میں اٹیک کرتا ہے. اس میں ہمیں چاہیے کہ جو وائر میش ہوتا ہے، وائر میش باندھنا چاہے، یا کوئی جوٹ کا بیگ یا IDP کا بیگ باندھ سکتے ہیں، جو تنا اس کا ہوتا ہے پیڑ کا وہ باندھ سکتے ہیں. یا اس میں جو ہوتا ہے گارلک کا پاؤڈر یا اس کا پانی، اسی طرح مشک کوفور وہ اس میں پھینک اوپر لگا کے وہ بور رہتی ہے اس کو، تو اس کے نزدیک وہ نہیں آتا ہے. کلگام کی ایک 45 سالہ بیوہ نصیرہ اختر نے پولیتھین کو سائنسی بنیادوں پر ٹھکانے لگانے کے لیے قومی اور بین الاقوامی سطح کا ایشیا بک آف ریکارڈز ایوارڈ حاصل کیا ہے. نصیرہ اختر نے استعمال شدہ پولیتھین کو ٹھکانے لگانے کے لیے ایک نئی سائنسی تکنیک متعارف کر کے ایک منفرد مقام حاصل کیا ہے. اس کا کہنا ہے کہ کشمیر یونیورسٹی کے ماہرین نے بھی اس کام میں اس کی حوصلہ افزائی کی ہے. تو اگر شروع میں میرا سفر نہایت ہی کٹھن تھا، تو آج میں آسانی سے اس پروجیکٹ پر کام کر رہی ہوں اور مجھے اس پروجیکٹ پر پوری کامیابی ملی ہے. جب میں نے پہلے لوگوں کے سامنے اس پروجیکٹ کے بارے میں تذکرہ کیا کہ میں نے اس طرح کی انوویشن کی، تو لوگ میرا تمسخر اڑاتے ہیں. تو میں نے اس جانب بالکل توجہ نہیں دی، اپنے کام کو جاری رکھا. اسی طرح ہر ایک عورت کے سامنے کوئی نہ کوئی چیلنج ہوتا ہے. اگر وہ ہمت سے، حوصلے سے اس کام کو نبھائے تو کوئی بھی کام کٹھن یا مشکل نہیں ہوتا. سری نگر جموں قومی شاہراہ پر کل موسم سازگار اور سڑک کی حالت ٹھیک رہنے کی صورت میں گاڑیوں کو جموں سے سری نگر آنے کی اجازت ہوگی. چھوٹی گاڑیوں کو نگروٹا دن میں 12 بجے اور ادھم پور دن میں 1 بجے تک پار کرنا ہوگا، جس کے بعد بڑی گاڑیوں کو وادی کی طرف چلنے کی اجازت دی جائے گی. اور اب موسم سے متعلق جانکاری. محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران وادی میں کہیں کہیں پر ہلکی بارش، جبکہ جموں ڈویژن میں موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 12.5 ڈگری سیلسیس، جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 5.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.3 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں. اجازت دیجیے، خدا حافظ.